جی دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ اگر ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی بات درست ہے کہ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بیک چینل ایک انٹریکشن تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو آپ یقین جانیے مجھے تو بہت خوشی ہوئی اس بات کو جان کر، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرتا رہا ہوں اور میرا خیال یہی تھا کہ یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی اگر آپ اسے کہہ لیں ایک لحاظ سے اچھی ہے، اور میں اس پہ تھا کہ اس کو ہونا چاہیے، اور لیکن یہ اوپن اینڈڈ نہیں ہو سکتا، یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مستقل طور پہ جاری رہے۔ اور میں نے یہی بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں بیک چینل ڈپلومیسی میں اپ فرنٹ کشمیر پہ کچھ مل جاتا ہے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ لیکن اور ساتھ میں نے اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا کہ یہ تمام جو معاملات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بھارت کہاں کھڑا ہے، اور خاص طور پہ مودی سرکار کہاں کھڑی ہے، ان کے کیا عزائم ہیں پاکستان کو لے کر، کشمیر کو لے کر۔ تو مجھے اس بات کا خدشہ تھا یا اندیشہ تھا، مجھے اس بات کا احساس تھا کہ یہ جو بیک چینل پہ ہیں کہ شاید زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے ہیں انلیس کہ کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں میڈییٹ کرے، اور وہ بھارت ہونے نہیں دیتا۔ گو کہ میڈییشن اس حد تک ضرور ہوئی کہ یو اے ای نے فیسیلیٹیٹ کیا ہمارے دونوں ممالک کے کانٹیکٹس کو، کم از کم دبئی میں وغیرہ میں، وہاں جو کوئی بھی میٹنگز ہوتی رہیں۔ لیکن یہ بات روز روشن کی طرح آیا تھی کہ بھارت کشمیر پہ جو ہے ہمارے لیے کوئی ایسی اس کے پاس اس وقت جو اقدامات انہوں نے لیے 5 اگست 2019 کو، اس کے بعد بی جے پی کی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ بحال کرے۔ وہ تو اب ایک لحاظ سے لگتا ہے کہ قصہ پارینہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے ابھی بھی کوئی صحیح معنوں میں کوشش نہیں کی کہ ہم بھارت پہ اندرونی طور پہ مقبوضہ کشمیر میں اندرونی اعتبار سے اور پھر بینونی حوالے سے بھارت پہ کوئی پریشر بلڈ کر سکیں، تو اپ فرنٹ بھارت کے لیے ہمیں 2-3 ایسے اقدامات جو میں نے پہلے کئی بار سجیسٹ کیے ہیں، میں نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ 2-3 اسٹیپس لے لے تو شاید پھر ہمارے لیے یہ بہتر ہو کہ ہم اسٹرکچرل ڈائلاگ کی طرف چلیں، کیونکہ اس سے ہمیں بھارت کی جو ہے کچھ تھوڑا بہت اگر میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں سنسیریٹی، تو پھر شاید ہم مذاکرات کا سلسلہ بحال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو میرا اندیشہ تھا یا خدشات تھے وہ پورے تقریباً ہو گئے، بلکہ سیز فائر کے حوالے سے بھی جو لائن آف کنٹرول میں ہیں، میں نے یہی کہا تھا کہ یہ بھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں چلے گی، اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو وقت گزرے گا آپ دیکھیں گے تھوڑا بہت بھارت ٹینشن کریٹ کرے گا، اور پھر آپ ایل او سی دوبارہ ہاٹ ہو جائے گی۔ اور چونکہ اگلے سال اتر پردیش میں انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو بھارت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے اینٹی پاکستان جو ہے ریٹرک کرے اور سچویشن کو ذرا ٹینس کرے پاکستان۔ تو یہ ہم سب یہ ایک خاص پیٹرن ہے جس کے تحت یہ بی جے پی کی حکومت، جو اس سے پہلے بھی حکومتوں نے کوشش کی، لیکن خاص طور پہ مودی سرکار کا تو اب ایک پیٹرن سا بن گیا ہے۔ تو میں اس لحاظ سے مجھے بڑا اطمینان ہے کہ کم از کم یہ بیک چینل کا، چونکہ بھارت نے کچھ ہمیں دیا نہیں اور نہ وہ کچھ دے سکتا ہے، وہ صرف ان بیک چینلز کو استعمال اس لیے کر رہا تھا کہ لوگوں کو، اور خود ہی انہوں نے لیک بھی کیا، اور کہ تاکہ دنیا کو یہ بتائے کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں اب ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں۔ کشمیریوں کی جو ہے موومنٹ کو کمزور کرنا بھی ایک مقصد تھا۔ اور پھر میں پہلے بھی ایک بات کہیں کہہ چکا ہوں کہ سیز فائر کا جو ہم نے رینیو کیا ہے کمٹمنٹ 2003 کی، وہ اس کا وقت بھی شاید مناسب نہیں تھا کشمیر کے کانٹیکسٹ میں، خاص طور پہ ایک غلط میسیج میں سمجھتا ہوں گیا، اور یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی۔ گو کہ اس سے پہلے 2015 میں پاکستان نے بھارت کو پروپوز کیا تھا کہ ہم جو نومبر 2003 کی ہماری انفارمل انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ہم ایک ایگریمنٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت بھارت کی حکومت نے ہمیں کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا۔ اب بھارت کا اس وقت
لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر پہ اس کمٹمنٹ کو رینیو کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کشمیر کے لوگوں کو ایک غلط میسج آئے اور پھر جو ہے کہ تھوڑا بہت ٹائم لے لے چیزوں کو کنسالیڈیٹ کرنے کا وہاں پہ. لیکن مجھے کبھی بھی اس بات پہ مجھے یہ اس بات کا یقین تھا کہ یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بھارت آنے والے مہینوں میں کس طرح سیز فائر کو وائلیٹ کرتا ہے. اور اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جموں میں جو ایئر فورس اسٹیشن پہ جو ڈرون اٹیکس ہوئے سو کالڈ، اس کے حوالے سے پھر جو جوہر ٹاؤن میں ہوا حملہ، تو یہ تمام ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے. اور ہمیں کسی ایسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ہمارا فوکس اگر جیو پالیٹکس جیو اکنامکس کی طرف شفٹ ہو رہا ہے تو بھارت کو اس سے بڑی خوشی ہوگی، بلکہ یہ بھارت کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تو بڑی تشویشناک بات ہے، کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان اقتصادی طور پہ آگے بڑھے، ترقی کرے، اور یہ ایک ان کی پالیسی کا حصہ رہا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں، جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ نارمل ہو ہی نہیں سکتے. یہ میں بات جب میں ہائی کمشنر تھا تو بھارت نے بھی اپنی جو میرے انٹرلوکیٹرز تھے ان کو میں یہی کہتا رہا. بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوتے تھے کہ آپ یہ کیا بات کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. اور سیاست نے بعض اوقات حقیقت پسندی اور بار بار وہ بات کرنا جو صحیح بات ہے وہ بہتر ہوتی ہے، رادر دین کہ آپ وہ بات کریں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس وجہ سے مجھے تو اطمینان ہوا کہ چلیں یہ کانٹیکٹ جو پچھلے 1.5-2 سال سے تھا بیک چینل پہ وہ ختم ہوا، کیونکہ اس کا نتیجہ کچھ نکلنا نہیں تھا. بھارت اس وقت اس زوم کا شکار ہے کہ وہ پاکستان کو مزید پریشان کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا شاید اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور کشمیر پہ جو حالات رہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. ہماری کوئی مربوط حکمت عملی نہیں تھی کہ ہم بھارت پہ پریشر ڈال سکتے. اور اس لیے میں آج بھی اپنی حکومت سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا را ابھی بھی وقت ہے، ایک اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر اپوائنٹ کر لیجئے، تاکہ کیونکہ نہ وزیر اعظم کے پاس وقت ہے نہ کسی اور کے پاس وقت، تاکہ وہ ایک جتنے بھی انٹرنل ایکسٹرنل ڈائمنشنز ہیں کشمیر کے، اس کی اسٹرگل کے، اس کو ایک جگہ پہ لا سکے اور ایک مربوط حکمت عملی آپ کو بنا کے دے سکے. تو اگر آج بھی یہ کام حکومت کر لے گی تو بہت اچھا ہوگا. اور کیونکہ جب تک آپ خود کشمیر کو اہمیت نہیں دیں گے اس وقت تک دنیا بھی آپ کو نہیں سنے گی کشمیر پہ. اور کشمیر پہ ویسے ہی ہماری اب کوئی اتنی جو ہے سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال میں کیا کیا ہم نے، کوئی خاص، مجھے تو کوئی خاص جو ہے پیش رفت نظر نہیں آتی. باقی اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں آگے معاملات کیسے چلتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.